میڈیا کو تو میری بہن توجہ ہی دلائی جا سکتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داریاں کیسے پوری کرے. میں تو اپنی ذات کی حد تک یہ عرض کر سکتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں ایک نظر ڈال کے شمار کروں تو کوئی 20-25 دفعہ تو میں نے یہ سب بیان کیا ہوگا اس پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں، اور میرا خیال ہے پاکستان کے ہر بڑے چینل پر بیان کیا ہوگا. طلاق کے بارے میں دسیوں سوالات کے جوابات بھی دیے ہوں گے. جو کچھ میرا نقطہ نظر ہے اس کو استدلال سے بھی بہت بیان کرنے کی صحیح کی ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے بس آدمی یہ جدوجہد ہی کر سکتا ہے. جس زمانے میں میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا تو میں نے نکاح نامے کی طرح طلاق نامہ تیار کر دیا تھا. وہ اب ان کے کاغذات میں ہوگا کہیں پڑا ہوا، اور اصرار کیا تھا اس بات کے اوپر کہ اسی نکاح رجسٹرار کو آپ ایک رجسٹر بنا کے یہ بھی دے دیں. تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگ عادی ہو جائیں گے کہ جب انہیں طلاق دینی ہوگی تو وہ جا کے وہ لیں گے. تو یہ سب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور یہ میں کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وکیل کے پاس لوگ جاتے ہیں طلاق کے، وہ تینوں طلاقیں لکھواتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ ان کے ملنے کے سب امکانات ختم کر دیے جائیں. وثیقہ نویس کے پاس جاتے ہیں، اس احمق کو بھی معلوم نہیں ہے کہ قانون کیا ہے، وہ بھی یعنی پوچھتا ہے اس سے کہ ہوں پوریاں کر دیا تن نے، اور کر دیتا ہے. وہ اگر کہے نہ کرو تو کہتا ہے پھر ہونی نہیں طلاق. یہ صورتحال ہے. یعنی لوگوں کی تعلیم کا یہ معاملہ ہے. جہالت اس حد تک ہے، یعنی جن لوگوں نے رہنمائی کرنی تھی تو یہ کوشش کی میں نے کہ آخر اس میں کیا حرج کی بات ہے. اس وقت آپ دیکھیں دیہات تک میں لوگوں کا یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ نکاح نامے کو پر کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا. ہوتا تھا نا اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. تو لوگ عادی ہو جائیں گے. تو اس سے یہ اس طرح طلاق دینے غلط طریقے، یعنی یہاں تو 90%، بلکہ میں آپ سے عرض کروں 50 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ میں نے گن کے بتایا تھا صرف 2 لوگ ایسے آئے جنہوں نے طلاق دین کے اصول کے مطابق دی تھی. دسیوں لوگ. ہمارے سینٹر میں ابھی پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے کہ ہر روز 5 سے 7 کے قریب طلاق سے متعلق استفسارات آ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سب اسی الجھن سے دوچار ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی اس میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں. حکومت کو احساس دلائیں، ان کو احساس نہیں. اداروں کو احساس دلائیں، ان کو احساس دلائیں نہیں. کیا کیا جائے اس کا؟ اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے اس طرح کی قوموں کے ساتھ جو ہندوستان میں ہوا کہ ایک بظاہر غیر مسلموں کے ملک کی سپریم کورٹ نے پھر آپ کے دین میں مداخلت کی نا. آپ دیکھ لیں ہوئی اس کے بعد. تو یہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے. کوشش تو بہت ہے کہ لوگ اس میں ایجوکیٹ ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی طلاق ایک ہی ہوتی ہے، 2 بھی نہیں ہوتی. آپ طلاق دیں جس طرح کے دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو ہم تو بتا کے تھک گئے. اب تو بعض اوقات لوگوں کو کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو باقی 2 کا تمہیں حق ہے نا وہ ہمیں دے چھوڑو رکھ لیتے ہیں، ایک ہی کو استعمال کر لیا کرو جب موقع ملے. کیا کیا جائے اس میں؟ حکومت کو میں نے بہت ذمہ دار لوگوں کو، آپ کے سیاستدانوں میں جو لوگ حکومت میں ہیں، نظم میں ہیں، ان کو بارہا توجہ دلائیے. جو یہاں پہ افواج کے لوگ حکمرانی کرتے رہے ہیں ان کو بارہا بالکل براہ راست توجہ دلائیے کہ یہ آپ کو اندازہ نہیں یہ کتنا بڑا سماجی مسئلہ ہے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں تھا پاکستانی میں، یہ جو میرا گھر تھا ای بلاک والا، رات کے کوئی 12-1 بجے کے قریب گھنٹی بجی تو بتایا مجھے باہر چوکیدار نے کہ جی کچھ لوگ ہیں، کافی 8-10-15 ملنے کے لیے. خیر میں نے کہا کہ بھیج دیجیے. آئے تو کیا تھا، ایک کوئی 70-72 سال کے بابا جی تھے اور اسی کم و بیش کی بیوی تھی. انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہوئی تھی. وہ بھی رو رہے تھے، بیوی بھی رو رہی تھی، ساری اولاد بھی رو رہی تھی. ہن کی کریے. تو اس لیے یہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دیہات میں خاص طور پر اس سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ شاید افتخار صاحب کے علم میں ہوگا، ان کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے ان کا. ہمارے ابو شعیب صفدر علی صاحب، ان کے گاؤں میں جو حادثہ ہوا تھا آپ کے علم میں، کیسا غیر معمولی حادثہ تھا. لڑائی ہو گئی پانی لگانے پر، اور وہ کافی بھائی تھے جن کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے کہا جی آئندہ اگر انہوں نے پانی توڑا تو ان سب بھائیوں کی بیویوں پہ طلاق. یہ تحریری معاہدہ ہو گیا. اور اس کے بعد دیکھیے یعنی انسان کے اندر کیا انسان چھپا ہوا ہے. انہوں نے توڑ دیا پانی. اگلے سال بھی اسی طرح توڑ دیا. ہر سال توڑتے تھے. تو اتنے بڑے معاہدے کے بعد بھی توڑ دیا. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں.
تو مقامی جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ کیا دیا، وہ ہے میرے پاس کہیں کاغذات میں، صفدر علی صاحب نے تو اس پر مضمون بھی لکھا تھا۔ فتویٰ یہ دیا کہ اب تمام بھائی ایک ایک رات کے لیے اپنی بیویاں تبادلہ کر لیں۔ سوچیں ذرا، یعنی حلالے کا یہ طریقہ کہ، اور اس کے اوپر لکھا کہ تاکہ گھر کی بات گھر ہی میں رہے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے، کیونکہ ان کے جو والد تھے مولانا غلام نقشبند، انہوں نے اس کے خلاف اچھی خاصی جنگ لڑی اس علاقے، اور تب کہیں جا کر یہ معاملہ ٹھیک ہوا۔ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، سماجی لحاظ سے یہ بڑا مسئلہ ہے۔